درود پاک کا فضل ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بھروسے کے قابل ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکا ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں، لہٰذا اپنا خیال رکھیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رشتے اور دوستی کو بچانے کے لیے معذرت کرنے والا خطاوار نہیں ہوتا، اور نہ ہی کمزور۔ یہ صفت وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، جو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا، اور نہ ہی کبھی اپنے پاس سے مایوس کرتا ہے۔ زندگی کو اتنا مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ آج کا انسان صرف دولت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بدنصیبی کی پہچان ہے۔ دل کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کیونکہ اگر کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیا ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیا ہے اس کو یاد رکھیں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کر لو۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ رشتے تو تب مضبوط ہوتے ہیں جب کہے بغیر محسوس ہوتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جس کو یقین ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ یہ میری مرضی تھی، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کیا جانے والا آسان کام نصیحت ہے، اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ بات ہر دفعہ مجبوریوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی لوگوں کا دل بھی بھر جاتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا انسان ضرور ہونا چاہیے جو اگر حال پوچھے تو سچ بتانا پڑے۔ اس سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں خدا سے بات کرنا تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے سکھایا کہ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، مگر بے ادبی نہ کرنا۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اب جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست مل جائے، اور دوسرا جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، لیکن اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھے محبت کروں، اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت اب سے ایک قدم دور کھڑی ہے۔
فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے پر اللہ نہیں بھولتا، نہ ہی اب کی نیکی اور نہ ہی لوگوں کی زیادتی۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بہترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو گے، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ دوست، کتاب راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی، کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ امید جب اللہ سے جوڑی جائے تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، جسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کوئی چھوٹی سی نیکی بھی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ یہ بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے تنہائی میں اللہ سے ملنے اور بات کرنے کا۔ صبر کریں، اگر آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہی ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ایک دن تمہاری آزمائش بھی ضرور ختم ہو جائے گی۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ ہر درد کی دوا اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ انسان کو تو صرف درد دینا ہی آتا ہے، کسی کی تکلیف کو سمجھنا نہیں آتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا حق اور سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی سمجھ سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ہر انسان کی عزت کرو اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے، اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، اور جو چھین گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چارہ گری سب پہ بھاری ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیٹھ جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ 70 ماؤں کے جیسا پیار کرنے والا رب اگر ہمیں آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جو تمہارے سامنے دوست بنے پھرتے ہیں وہی اکثر تمہارے پیچھے تمہیں برباد کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ آستین کے سانپ ہمیشہ قریب ہی ہوتے ہیں، لیکن تمہاری پہچان سے پہلے ہی تمہیں ڈسنے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ ہر رشتے دار تمہاری خیر اور بھلائی نہیں چاہتا، کچھ تمہیں گرانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ خاموش دشمن سے زیادہ خطرناک وہ دوست ہے جو دشمنی چھپا کر رکھے۔ جن پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو بعض اوقات وہی تمہیں سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔
جو تمہیں غلط مشورے دیتا ہے وہ در حقیقت تمہاری ترقی کا دشمن ہے، اور کچھ لوگ تمہیں اوپر اٹھانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر در حقیقت تمہیں نیچے دھکیلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری غیر موجودگی میں کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، چاہے تمہیں اس پر کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ روشنی میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں مگر اندھیرے میں تمہارے خلاف سازش کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ بظاہر تمہارے خیرخواہ لگتے ہیں مگر در حقیقت وہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ اگر تم نے انہیں وقت پر نہ پہچانا تو یہی لوگ تمہیں پیٹھ میں خنجر گھونپنے میں دیر نہیں کریں گے۔ ایسے وہ 5 آستین کے سانپ ہیں جن سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کامیابی سے جلنے والے دوست۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہنستے اور بیٹھتے ہیں لیکن دل میں تمہاری کامیابی کو قبول نہیں کر پاتے۔ تمہاری ترقی انہیں اندر ہی اندر جلاتی ہے اور موقع ملتے ہی یہ تمہیں نیچے گرانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، چہرے پر مسکراہٹ اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے میٹھے بول بولتے ہیں مگر تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت خاک میں ملانے سے باز نہیں آتے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ دوسروں کی بھی برائیاں تمہارے سامنے کرتے ہیں تو یقیناً کل یہی تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ نمبر 3، ہمیشہ فائدہ اٹھانے والے رشتے دار۔ یہ وہ رشتے دار ہوتے ہیں جو تم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر صرف اسی وقت تمہیں یاد کرتے ہیں جب انہیں کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے تمہاری اہمیت صرف تب تک ہوتی ہے جب تک تم ان کے کام آ سکتے ہو۔ نمبر 4، مشورہ دینے والے حاسدین۔ یہ لوگ تمہیں نصیحت کے نام پر ایسے مشورے دیں گے جو تمہاری کامیابی میں رکاوٹ بنیں گے، اور تمہیں ترقی کرتا دیکھ کر وہ تمہیں حوصلہ دینے کی بجائے تمہیں شک اور خوف میں مبتلا کریں گے تاکہ تم آگے نہ بڑھ سکو۔ نمبر 5، تمہاری ناکامی پر خوش ہونے والے رشتے دار۔ یہ لوگ تمہیں سپورٹ کرنے کا ڈرامہ کرتے ہیں لیکن اندر سے چاہتے ہیں کہ تم ناکام ہو جاؤ۔ جب تم مشکلات میں ہوتے ہو تو یہ بظاہر تمہاری ہمدردی کرتے ہیں لیکن در حقیقت اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر اپنے ان لوگوں کو وقت پر نہ پہچانا تو یہ آپ کی زندگی میں زہر گھول دیں گے، اس لیے ان سے دور رہو، ہوشیار رہو اور اپنی کامیابی پر فوکس کرو۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ بار بار کسی سے اس کا وقت مانگنے سے بہتر ہے اکیلے جینا سیکھ لو، کیونکہ یہاں کوئی کسی کے لیے دستیاب نہیں ہوتا۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ زندگی میں اکثر اوقات انسان اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتا ہے۔ دنیا میں صرف وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے گناہ بخش دے، ہم بڑے خطاکار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے کام آسان کر دے اور ہمارے رزق میں برکت دے۔ اے اللہ، میرے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی رحمت سے جوڑ دے اور میرے آنسوؤں کو سکون میں بدل دے اور میری خاموشیوں میں بھی قبولیت کی تاثیر عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔